بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفدا. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. صدق اللہ حیثما یقول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے بارگاہ ہدیت میں پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اس فرش ازا پر آنے اور بانی مجلس کے فرش ازا کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارگاہ ہدیت میں محبت و فعل محمد و آل محمد دعا کرتے ہیں بار الہا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں بالخصوص بانی مجلس کے متعلقین میں جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بار الہا محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بار الہا ہم سب کو زیارت عتبات عالیات و بحج بیت اللہ الحرام سے مشرف فرمائے. بار الہا ظالموں کا خاتمہ فرمائے. مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. قبلہ اول کو آزادی عطا فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما. دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق و الہاد کو سر نگوں فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس عزا جو کہ مناسبت عظیم رکھتی ہے شہادت عظمائے سید الساجدین امام زین العابدین کی نام نامی اسم گرامی سے، اس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کا نشان ہے 73 اور یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت انبیاء و مرسلین کو نظام ہدایت کا وہ فرد لازم جانتے ہوئے، چونکہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس کے اپنے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا انہیں ان کے کارہائے نبوت میں کامیابی کے بعد یہ بشارت دے رہا ہے کہ ہم انہیں امام بنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام
کا مطلب ہے رہنما، ہدایت کرنے والا۔ تو یہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں کرتے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے انہیں نیکیوں کی بھی وحی کر دی ہے۔ وہ نیکیاں محض عبادات نہیں ہیں، بلکہ عبادات و معاملات سے جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں وہ اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی امامت کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں تو امام ہوں گے، بلکہ امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین، اگرچہ وہ پہلے سے ہمارے عبادت گزار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب منصب امامت اور وحی کے بعد عبادت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وحی ہی اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ عبادت گزار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں اس آئے وافی ہدایہ میں کئی موضوعات ہیں جن کو قابل بحث قرار دیا گیا ہے اور اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ظاہری اور سامنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی امام بنے گا اسے اللہ امام بنائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندے امام نہیں بنائیں گے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اسی لفظ امام کو استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ ان میں ایک مشہور و معروف مقام ہے جہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہہ کر پروردگار عالم رکا نہیں، وہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم نبی اللہ ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ پروردگار عالم انہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہے، انہیں اولو العزم بنا کر بھیج رہا ہے، انہیں صاحب شریعت بنا کر بھیج رہا ہے، انہیں ان انبیاء میں مقام عطا کیا ہے کہ جن انبیاء کو اس نے رسول بنایا تھا 313 میں ان 5 میں اس کا شمار ہے کہ جنہیں اس نے اولو العزم قرار دیا ہے، صاحب شریعت قرار دیا ہے۔ اس نبی کو پروردگار عالم خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ امتحان پاس کر لیا، اگر تم نے یہ آزمائشیں پوری کر دی جو کہ کر دی ہیں، تو اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی مقام پر کسی آزمائش سے گزر جانے کے بعد اگر کامیابی سے گزرا جائے تو اس آزمائش سے گزر جانے کے بعد انعام ملا کرتا ہے یا انعام کے بدلے اس کو خسارہ ملتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر توازن ہدایت کو دیکھا جائے تو توازن ہدایت میں نبوت سے برتر مرحلہ ہے امامت کا، بے شک۔ ورنہ امام المرسلین قرار نہ دیا گیا ہوتا خاتم المرسلین کو۔ امام المرسلین بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ نبی جو رسولوں کا بھی امام ہے وہ ہے خاتم المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کوئی معمولی عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ بے شک۔ اب میں بچوں کو، جوانوں کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تعلیمی ادوار سے گزر کر آئیں، میٹرک کیا، میٹرک کے بعد ایف اے کیا، ایف اے کے بعد گریجویشن میں گئے، گریجویشن کے بعد ماسٹرز کیا، ماسٹرز کے بعد اگر کسی کو توفیق ہوئی اور مزید تحصیل علم میں اس نے جستجو کی تو اس نے پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کیا، یا کوئی کسی شعبے سے اس نے جڑ کر تعلیمی قابلیت حاصل کی، لیکن یہ سب کچھ بتدریج رہا۔ پہلی کلاس سے اگر دیکھیں تو پہلی کلاس پاس ہوگی تو دوسری کلاس میں جائیں گے، دوسری کلاس پاس ہوگی تو تیسری میں جائیں گے، تیسری پاس ہوگی تو چوتھی میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چوتھی پاس کرنے کے بعد تیسری میں بھیج دیا جائے۔ جو ہے
ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معقول نہیں ہے کہ کوئی اگر اپنے تمام تر زحمت و مشقت کے بعد کامیابی سے کسی مرحلے سے گزر جائے تو اسے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اور فطرت الہی تو عین فطرت انسانی ہے، اور جب فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ کامیابی کے بعد آگے بڑھایا جائے تو اللہ کے ہاں تو اس کا انتظام اور اہتمام بہت زیادہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ممکن نہیں ہے کہ امتحان پاس کیا جائے۔ اب کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ادھر ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم خود گارنٹی دے رہا ہے کہ امتحان پاس کیا ہے۔ جو ہے نہیں بھائی، جب تک کوئی اتھارٹی یہ نہ کہہ دے کہ آپ امتحان سے گزر گئے اور کامیاب ہو گئے، جب تک سرٹیفکیٹ نہ مل جائے۔ بات آ گئی ہے سرٹیفکیٹ کی، تو ایک جملہ اور عرض کر دوں اس کے درمیان میں معترضہ کے طور پر، کہ یہی تعلیمی نظام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، لاکھ کوئی کہتا رہے کہ میں میٹرک پاس ہوں، اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک سرٹیفکیٹ ہاتھ میں نہ آ جائے۔ نہیں ہے بھائی، ہم آپ سب مسلمان ہیں، اور اس دنیا میں 3.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کا دعوی اسلام ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم عزاداری میں مشغول ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم جلوس اعظم میں شرکت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دعویٰ ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ جب تک اتھارٹی سرٹیفکیٹ نہ دے دے، یہ دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ مومن اسے کہتے ہیں جو دعویٰ تو رکھتا ہے، اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین اسے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھے رکوع کی حالت میں تو اعلان فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ایک وہ مومن ولی ہے جو مومن ہے، نماز قائم کرتا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جل فرجہ، ذرا بہتر انداز سے صلوات پڑھیں گے شان محمد۔ میری عادت نہیں ہے بزرگوں کو زحمت دوں، لیکن تھوڑا سا آپ اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو ماحول مجلس بہتر ہو جائے گا۔ گفتگو تو بہرحال ہونی ہے، اور ہو کے میں چلا ہی جاؤں گا گفتگو کر کے، لیکن اگر مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے تو سب بہتر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم امام خود بناتا ہے، بے شک بے شک، اور امام بنا کر امام کو آزاد نہیں کیا، بلکہ حکم الہی کے مطابق ہدایت کرنے والے یہدون بامر، ہمارے حکم کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب جو امام ہدایت کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اب یہاں پر جو نظام اللہ نے وضع فرمایا ہے، تھوڑا سا اگر زمانے کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام بڑا عجیب ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ عمومی طور پہ عامت الناس اپنی عقل، اپنی خرد، اپنے ظرف ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور ولی کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ولی کے معنی دوست ہیں۔ اب ایک جملہ معمولاً آپ نے خطبہ و ذاکرین سے، بہت بڑے ذاکرین سے سنا ہوا ہوگا، وہ خطبے اس جملے کا سہارا لے کر کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے تعین جیسا بھی تعارف چاہتا ہے وہ اپنی ظرفیت کے مطابق کرتا ہے۔ اب جو جس کو جیسا سمجھے گا ویسے ہی معنی کی طرف جائے گا۔ لیکن یہ بعید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اتنے بڑے نظام کو محض دوستی کے اعلان کے لیے رکھ دے، اور اتنا اہتمام کرے محض دوستی کے اعلان کے لیے۔
کیا ہوا تھا حجت الوداع کے موقع پر؟ آؤں گا میں زمانے کی طرف بھی. کیا ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ اور اگر وہ نہ ہوتا آج ہم یہاں نہ ہوتے. کیا ہوا تھا؟ آیت نازل ہوئی حج سے واپسی کا وقت، زندگی کا واحد حج. رسول گرامی اسلام میں اکثر کہا کرتا ہوں اس موقع پر کہ مسلمان امتی وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ حج کرے تو الحاج کہلائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اس امت کا رسول ہو اگر وہ زندگی میں ایک ہی حج کرے بس تو یہ نقص ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے اور آپ کو تو یہ حق حاصل ہے کہ ہم 10 11 مرتبہ حج کریں اور اپنے نام کے ساتھ الحاج بھی لکھیں. ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا سمجھتے چلیں گے. یہ تو ہمیں حق حاصل ہے اور کوئی اس میں اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن یہ ذرا سا معیوب لگتا ہے کہ امتی تو 10 حج کر کے الحاج ہو جائے اور اس امت کا رسول صرف زندگی میں ایک ہی حج کریں. آئیں چلیں بارگاہ ہدیت میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھئی یہ کیا سبب ہے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. امتی تو 10 11 12 17 حج کرے اور الحاج بن جائے اور آپ نے زندگی میں واحد حج کیا تو عجب نہیں. آواز رسالت مآب آئے کہ میرے پاس علی ایک ہی تھا اس لیے حج بھی ایک ہی کیا. یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت نازل ہوئی، میں آیت کے اس میں کافی دیر نہیں ٹھہرنا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیں جو آپ پر نازل ہوا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. یعنی اللہ اپنے رسول سے خطاب کر کے امت کو خطاب کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے محبوب رسول سے اس کی ساری زندگی کی زحمتوں کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ تم نے کچھ نہیں پہنچایا. یہ ہے منطوق جو لفظ یہاں پر بیان ہوئے ہیں، فما بلغت رسالت، تم نے رسالت نہیں پہنچائی. اور اس منطوق میں ایک مفہوم چھپا ہوا ہے امت رسول کے لیے کہ اگر تم نے یہ وصول نہیں کیا تو کچھ وصول نہیں کیا. اب پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، اگر یہ آخری بات یاد نہ رکھی تو کچھ بھی یاد نہ رکھا. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد. ظاہر ہے کہ اختصار سے کام لینا ہے تو میں بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک جملہ کہنا ضروری ہے کہ دین اسلام ٹکا ہوا ہے، منحصر ہے، پورا کا پورا اسلام سنت رسول پر عمل کرتا ہے. ہمارے برادران اہل سنت تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. توجہ ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں اور وہ دلائل بھی صحیح ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اختلاف ہو، بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت کو اس کے کمال کے ساتھ لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ من پسند وصول کر لیا تو یہ سنت ہو گئی. اور جس میں ذرا سا جھول نظر آ رہا ہے، جس میں ذرا سی لغزش نظر آ رہی ہے، جس میں ذرا سا مادہ بغض پایا جا رہا ہے، وہاں پر اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیا، یہ سنت نہیں ہوتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پورا دین اسلام ٹکا ہوا ہے سنت رسول کے اوپر. اور سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ قول معصوم، قول رسول، فعل رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تقریر رسول پر. توجہ ہے نہیں؟ یعنی آپ فقہا سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو دلائل ہیں ان میں کیا چیز ہے تو وہ قرآن کے بعد جو سب سے پہلا نام لیں گے وہ کہیں گے سنت. قرآن، سنت، اجماع، عقل، یہ 4 چیزیں ہیں. سنت قرآن کی مخالفت نہیں کرتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجماع قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کرتا، کیا بات ہے. اور عقل نہ قرآن کی مخالفت کرتی ہے، نہ سنت کی مخالفت کرتی ہے، نہ اجماع کی مخالفت کرتی ہے. جو ہے نہیں ہے. اب اگر یہ سنت ٹکی ہوئی ہے، یعنی پورا دین ٹکا ہوا ہے سنت رسول پر، تو سنت رسول کیا ہوئی؟
ہر وہ کام جو رسول نے انجام دیا، ہر وہ گفتار جو رسول گرامی اسلام کی دہن متبرکہ سے جاری ہوا، ہر وہ کام جسے ہوتے ہوئے دیکھا نگاہ رسالت نے اور خاموشی اختیار کی، جو ہے نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کر سکوں۔ یہ تینوں چیزیں بنیاد بنتی ہیں سنت کی، اور ایک مقام پر رسول گرامی اسلام نے اس سنت کو اس طرح سے ظاہر فرمایا کہ ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ لیا اور انگلی کے اشارے سے فرمایا، اور پھر اب زبان سے جاری کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ حیدری عظمت مولا ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ زحمت نہیں دے سکوں گا، لیکن یہاں پر یہ جملہ سمجھنے قابل ہے سبحان اللہ، اور قابل غور ہے، اور اس زمانے میں نہ کہا جائے تو کب کہا جائے گا؟ کیا بات ہے۔ اب مصلحتوں کا دور گزر گیا، بے شک، واہ واہ واہ، اب نزاکتوں کا دور گزر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ایک علی کے غلام نے بتایا کہ علی کیسے جینا سکھاتا تھا، اور حسین کے غلام نے بتایا کہ مرنا کیسے چاہیے، جو ہے نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ پہنچ سکا ہے تو پھر میں یہ جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ سنت رسول پر عمل کرنا ہی دینداری کہلاتا ہے۔ اپنی مرضی سے دین میں کچھ کم کر کے یا اضافہ کر کے کوئی فائدہ دین سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی رضا نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اسی لیے اعلان غدیر کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کا دن وہ ہے جب تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو دیندار وہ نہیں ہوگا جو آج سے پہلے کے دین پر عمل کرے، دیندار وہ ہوگا جو آج کے بعد کے دین پر عمل کرے۔ خدا کی قسم، اب یہ دیکھیے کہ مخالف ہو یا گھس بیٹھیا ہو، اندر بیٹھا ہوا کوئی منافق، سب کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ آج سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، کتنے پریشان کن وقت ہے، اور یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اظہار ایمان بھرپور انداز سے کرنا ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ اور خدا کی قسم کچھ نمونہ ہائے عمل اگر ہمارے سامنے نہ ہوتے، بہت پہلے میں نے یہ جملہ شاید ماہ رمضان المبارک کی مجلس عزا میں عرض کیا تھا، اور اس مجمع میں سے شاید کسی نے سنا ہو، لیکن یہ جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے، اور جوانوں کو میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ ہم نے کربلا اب تک سنی تھی، بھئی 1400 سال سے سنت سید سجاد ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، اور اسی کے سبب سے ہے بہت ساری چیزیں۔ اب میں بانی مجلس کی خواہش پر ایک جملہ تو فضائل امام حسین میں ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم آپ سب کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس زیارت وارثہ میں کیا ہے آخری فقرہ؟ پہلے تو اعتراف ہے اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، بے شک، اور صرف وارث انبیاء نہیں ہیں، وارث تاجدار ختم نبوت بھی ہیں۔ اور پھر یہ جملہ بچوں کو اور اہل ولا کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم غدیر مناتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اعلان ختم نبوت کر رہے ہیں، جو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تصور میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بعد صلوات پڑھ دینا محمد والے وہ حدیث تو سب نے سنی ہوئی ہے، میں تبرکن پڑھ رہا ہوں، یا علی
अंत मिन्नी बिमंज़िलत वाह 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 मूसा। बेशक ऐ अली तुम मेरे निस्बत से तुम्हारी मंजिलत ऐसी है जैसी हारून की मूसा से। इल्ला इन्नहु ला नबिय्य बादी। बेशक वाह 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 और जब रसूल फरमा दे तो अब उसमें किसी भी तसव्वुर की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। वाह 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 तवज्जो है नहीं है, जो जानते हैं वो जानते हैं, बेशक इससे ज्यादा की वजाहत मैं कर नहीं सकता। लेकिन तारीख़ इंसानियत की आम्मतुन्नास की कुतुब में, तारीख़ इस्लाम की आम्मतुन्नास की कुतुब में ये बात लिखी हुई है कि अगर मेरे बाद नबी होता तो फलां होता। हाय 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 हम तो ये अकीदा ही नहीं रखते, इसलिए कि हमारा ईमान रसूल की ज़बान पर मुकम्मल है। रसूल अगर गदीर में ऐलान कर दे कि अब मेरे बाद निज़ाम हिदायत और ज़िम्मेदारी हिदायत इमामत के सुपुर्द की जा रही है तो हमारा यकीन कामिल है। सुभान अल्लाह। बेशक हमारा यकीन कामिल है। लिहाजा अल्लाह ने ऐलान फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आज का दिन वो है कि जब तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो मुकम्मिल दीन क्या है? वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 भाई मुकम्मिल दीन ना, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जुमले सिर्फ समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मुकम्मिल दीन नमाज नहीं है, मुकम्मिल दीन रोज़ा नहीं है, वाह वाह मुकम्मिल दीन ज़कात नहीं है, खुम्स नहीं है, नहीं है हज नहीं है। मुकम्मिल दीन क्या है? वो ऐलान है जिसके बगैर रसूल की रिसालत मुकम्मल नहीं होती, मुसलमान का इस्लाम मुकम्मल नहीं। मुकम्मिल दीन वो है। और अगर मुकम्मिल दीन वो है तो अब इस एतराज की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि ये अजान में इजाफा क्यों हुआ। अब तो सवाल ये पैदा होगा कि अजान में कमी क्यों की गई। सवाल ये पैदा होगा कि अजान में कमी क्यों की गई। और फिर जब कबूल कर लिया कि हाँ भाई इस ऐलान के बगैर तो कमाल ही नहीं है, इस ऐलान के बगैर तो इकमाल ही नहीं है, इस ऐलान के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं हो सकता, तो सबसे ज़्यादा बड़ा एतराज़ जो करने में कामयाब हुए वो ये था कि अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है लेकिन उसका जुमला मुख्तसर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर ये बता दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये जुमला बड़ा मुख्तसर है। लेकिन जब तीसरी गवाही देने पर आए तो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल कहकर एक तवील और अरीज जुमला कहकर हमें हमारे एहसासात और जज्बात को मजरू किया जाता है। और ये दहशतगर्दी है। मैं कहूँगा अगर ये दहशतगर्दी है तो आओ कुरान की आयत देखो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। एक अल्लाह तुम्हारा वली है, एक उसका रसूल तुम्हारा वली है, और एक वो साहिब ईमान जो हालत नमाज में रुकू की हालत में ज़कात अदा करता है वो तुम्हारा वली है। अगर अल्लाह ने इतना बड़ा किरदार न रखा होता हम भी अजान में छोटा सा कहते। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। या अली। तो मुकम्मिल दीन यही है। और ये जुमला तमीद का आपके ज़हनों में महफूज है। बस मैं रब्ते मसाइब के लिए जाऊंगा, मुझे यहाँ के बाद एक जगह और खिताब करना है। मुकम्मिल दीन यही ऐलान विलायत। और इस ऐलान विलायत की का हौसला और जज्बा ये है कि उस मैदान के बाद से जो इस ऐलान से जुड़ा रहा सुभान अल्लाह वाह वो हर जमाने में सर उठाकर जिया। क्या जो बात इस है। ऐलान से दूर रहा वो हर जमाने में जलील और रुस्वा रहा। तवज्जो है या नहीं है? जो इस ऐलान से जुड़ा रहा वो आज भी सर उठाकर जीता है। सुभान अल्लाह। और तासीर इमाम हुसैन में वो अपनी गर्दन कटवा देता है, किसी के आगे झुकाता नहीं है। गर्दन कटवाना पसंद है, सर झुकाना पसंद नहीं। कामनाई शहीद तो मामूली शख्सियत नहीं है। मैं यहाँ पर एक जुमला और कहकर थोड़ा सा अपने इस मौजू को सफाई के साथ पेश कर दूं कि क़त्अन ज़िक्र करना किसी आलिम का, किसी मुज्तहिद का, किसी बुजुर्ग का क़त्अन शरीक करार देना नहीं है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। ज़िब अज़ीम है,
توجہ ہے نہیں، وہ ذبح عظیم ہے، اس ذبح عظیم کا مقابلہ کوئی اور شہید نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ ابراہیم جیسا اور اسماعیل جیسا نہیں کر سکتا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوانے کا اظہار کیا اور صبر کرنے کا اظہار کیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ وہاں پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کو موکول کر دیا عظیم ذبح کی طرف، عظیم قربانی کی۔ تو یہ قربانی لائق تمثیل نہیں ہے، بے نظیر قربانی ہے سید الشہداء کی۔ لیکن سید الشہداء کی شہادت ایک پیروی کا بہترین نمونہ عمل ہے، اور اگر نہ ہوتا تو سید سجاد 35 سال گریہ نہ فرماتے۔ مجھے نہیں معلوم میں موضوع سے کما حق و انصاف کر سکا یا نہیں کر سکا، لیکن سید سجاد گریہ نہ فرماتے۔ ذرا تصور کریں، روز عاشورہ، میدان کارزار، سید سجاد اپنے خیمے میں بار بار پھوپھی کو آواز دے کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، سید سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا، قاسم کا لاشا گٹھری میں بندھا ہوا آیا، سید سجاد نے خیمے کا پردہ رو لینے کے لیے کافی ہے سید سجاد کا غم۔ لیکن جب 12 محرم کو باعجاز امامت آئے تھے تو ہر جوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ میں تصور کر سکتا ہوں، اور ہر وہ شخص تصور کر سکتا ہے جس نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہو، اجرکم اللہ، خدا ان آہوں پر رحمت نازل کرے۔ جس نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہو وہ تصور کر سکتا ہے کہ کیسے سید سجاد نے باعجاز امامت آ کر 72 لاشیں دفنائے تھے۔ ایک ایک لاشیں پر جاتے تھے، اس کی مصیبت کا اعلان کرتے تھے اور جنازہ دفناتے تھے۔ لیکن میں تصور نہیں کر سکتا اور بیان نہیں کر سکتا کیسے سید سجاد نے اپنے چچا عباس کا لاشا اٹھایا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، عباس زین سے زمین پر آئے تھے تو دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ اللہ جانے کیسے عباس زین سے زمین پر آئے تھے، لیکن مقتل کا ایک جملہ ہے، ایک تیر جو سینے میں پیوست تھا اس کا سہارا لے کر عباس زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے، ہاتھ تو تھے نہیں کہ سہارا لیتے۔ راوی کہتا ہے کہ تیر سینے سے نکل کر پشت عباس سے باہر آ گیا اور عباس کی پیشانی سجدے میں چلی گئی۔ ظالم وہاں رکے نہیں، بدن عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کوئی تلوار مارتا، کوئی تیر مارتا، کوئی تبر مارتا، کوئی نیزوں سے حملہ کرتا۔ عباس کے لاشے کے ٹکڑے کیسے ہوئے تھے جانتے ہیں عزیزو؟ جب سید سجاد نے چاہا تھا عباس کا لاشا دفن کرے تو عباس کا شانہ پکڑ کے اٹھانا چاہا، نچلا بدن نیچے رہ گیا، جب نچلا بدن اٹھایا شانے نیچے رہ گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چٹائی پہ ڈال کر عباس کا لاشا قبر کے حوالے کیا، اور ایک مرتبہ جب قبر کے حوالے کر چکے تو اب اس آخری جنازے کی طرف آئے جس جنازے کو دفنانے کے لیے سید سجاد نے باعجاز امامت وہاں سے سفر کیا تھا۔ ایک بار چاہا اپنے بابا کے لاشے کو اٹھا کر تربت کے حوالے کرے۔ نوجوانوں سینے پر ہاتھ رکھنا، تصور کرنا، ارے کسی بیٹے کے لیے کہ جب اسے اسیر بنا کے لے جایا جائے اور اپنے باپ کے لاشے کے پاس سے کسی اجنبی کی طرح گزارا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
استفسار کیا کوئی چٹائی مل جائے گی؟ ایک بوڑھا چانے والا دوڑتا ہوا گیا، ایک چٹائی لے کر آیا، میرے مولا سید سجاد نے امام حسین کا لاشا اٹھایا، چٹائی پہ رکھا، اور ایک مرتبہ قبر کے حوالے کرنے کے بعد اپنی انگشت شہادت سے تربت پر ایک فقرہ لکھا، ھذا قبر الحسین من قتلہ شانا، یہ قبر حسین ہے، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مصیبتیں کم نہیں تھی عزیزو، کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، کوفے کا بازار جانتے ہیں کیسا بازار تھا؟ جب دروازے کوفہ سے داخل ہوئے نا اسرا، اور اسرا کو لے کر جب یہ کارمان چل رہا تھا، سید سجاد سر جھکا کر چل رہے تھے۔ سر جھکا کر چلنے کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بے مخنو چادر پھوپھی دادی ہے، بے مخنو چادر مائیں بہنیں، بے مخنو چادر پھوپھی زینب، ام کلثوم۔ ارے سید سجاد میں توانا تھی کہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھتے، لیکن ہاں ارباب ادا جب یہ قافلہ رہائی کے بعد واپس مدینے پہنچا، راوی بیان کرتا ہے دستور دے دیا گیا تھا، خبردار بازار میں کوئی قصاب اپنے دروازے پر جانور ذبح نہ کرے، ایک پردہ حائل کر دے تاکہ نگاہ سید سجاد اس ذبیحہ کی طرف نہ پڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید سجاد کو خبر ملتی جب کسی جنازے کے اٹھنے کی تو بابا کا جنازہ یاد آتا۔ اتنا رویا میرا بیمار امام، اتنا گریہ کیا، اتنی عزاداری کی کہ آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ منہال لے آ کر پوچھا، میرے مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن بے مخنہ و چادر ماؤں بہنوں کا تماشائیوں کے مجمع میں آنا۔ جب کسی نے سوال کیا نا میرے مولا سے، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی؟ کہا شام، 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 3 مرتبہ شام کہا۔ میں کہتا ہوں یہ 3 مرتبہ شام اس لیے کہا ہوگا کہ شام کا بازار نگاہ سجاد میں ہوگا، شام کا دربار نگاہ سجاد میں ہوگا، شام کا زندان نگاہ سجاد میں ہوگا۔ بس 35 سال میرا مولا اسی شام کو یاد کر کے گریہ کرتا رہا۔ شام ابن عبد الملک نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ گریہ ازاری و عزاداری انقلاب برپا کر دے گی، تو ایک مرتبہ خفیہ زہر دے کر سید سجاد کو اس دنیا سے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ زہر دے دیا سید سجاد کو، زہر کا اثر ہوا، میرے مولا کی روح قفس انصری سے پرواز کی۔ ادھر محمد باقر کو خبر ہوئی معصوم کا جنازہ تھا، معصوم آ کر تیار کرے گا۔ معصوم نے غسل دیا۔ ارے 2 ہی جنازے ایسے ہیں جن کے غسل کے وقت غسل دینے والوں نے چیخ ماری ہے۔ ایک جنازہ سیدہ کا امیر المومنین نے پہلوے شکستہ دیکھا، چیخ بلند ہوئی۔ ایک جنازہ عابد بیمار کا، کہا وہ زنجیروں کی گٹھے کافی نہیں تھی، میں نے پشتے بابا پر وہ گٹھے دیکھے ہیں جو دیر تک زخمی تھے۔ ارے گلے میں نشان موجود تھا جس میں توق خاردار کی نشانیاں تھیں۔ میرے بابا نے یہ مصیبت برداشت کی۔ ایک مرتبہ جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ لے کر چلے۔ میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے بابا کو غسل بھی دیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ ارے آئے 61 ہجری میں عصر عاشور کا ہنگام، آپ کے دادا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے سید سجاد میں
میں تواں نہیں ہے وہ اپنے بابا کا لاشا اٹھا سکے۔ محمد باقر نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کربلا کا رخ کر کے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا، اور جنازہ اٹھاتے اٹھاتے یقیناً وہ اسیری یاد آئی ہوگی جب 11 محرم کو بابا کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا، اور گزارتے ہوئے ارے اتنی اجازت نہ تھی اپنے وہ رسا اپنے لاشوں کو اٹھا پاتے۔ ارے کیا عالم سید سجاد کا ہوگا، علی لعنت اللہ۔